الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ایک عنوان، ایک مضمون ایسا ہے کہ گویا کہ کہنے اور سننے کے لیے ایک لفظ ہے کہ سیرت النبی، لیکن حقیقت میں ایک سمندر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت اور سوانح ہے، یہ اتنا گہرا اور وسیع سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچنا، جس کی گہرائی تک چلنا یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلو، بعض گوشے ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ طرز زندہ ہو، اللہ کے نبی کا وہ پہلو، اخلاق کریمانہ، اخلاق حسنہ، جتنے حضور علیہ السلام کے پہلو ہیں یہ پہلو امت کے اندر داخل ہو جائے، یہ فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے بارہا اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے خطبہ، علماء، محدثین، مفسرین، لکھنے والے، کہنے والے، بولنے والے اس لیے اس پر کام کرتے ہیں کہ تاکہ امت کی زندگیوں کے اندر یہ چیز زندہ ہو جائے۔ یہ ایک اللہ کے نبی کی صورت ہے جسے حضرت امام ترمذی نور اللہ مرقدہ نے ترمذی شریف جلد ثانی کے آخر کے 40 صفحات میں شمائل ترمذی کے نام سے مستقل ایک باب باندھ کر لکھا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت مبارک کیسی تھی، اللہ کے نبی کی پیشانی کیسی تھی، حضور کا قد کیسا تھا، اللہ کے نبی کا حسن و جمال کیسا تھا، اللہ کے نبی کے ابرو کیسے تھے، میرے پیغمبر کے ہاتھ کیسے تھے، پیغمبر کا سینہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کے چلنے کا طرز کیا تھا، حضور کے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت کا اثر کیا تھا، اللہ کے نبی کے کان کیسے تھے، حضور کا علم کیسا تھا، اللہ کے نبی کے حسن کو، حضور کے پورے جسم کی کیفیات کو حضرت امام ترمذی نے بیان فرما دیا۔ یہ بھی ایک پہلو ہے سیرت کا، لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے نبی کا حسن و جمال ایسا تھا، کیا ہم اپنی صورت ایسی بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دست مبارک ایسے تھے، کیا ہم وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی سیرت کا وہ پہلو جو قابل عمل ہے، لائق عمل ہے، امت کے لیے اللہ کی طرف سے کہا گیا، اے امت محمدیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند خصوصیات ہیں، یہ نبی کے ساتھ خاص ہیں، امت چاہ کر بھی اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ جس طرح اللہ کے نبی کے تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، ایک روایت کے مطابق حضور کی 9 بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق حضور کی 11 بیویاں تھیں، امت پر 4 کو منقطع کر دیا گیا۔ امت کے اندر کوئی 1 سے زائد نکاح کرنا چاہتا ہے تو بس 4 تک کی اجازت ہے، 4 کے بعد اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے یہ بات تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، یہ امت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا وہ پہلو جو امت کے لیے خاص ہے اور امت کے لیے اس میں رہبری کی گئی، امت کے لیے رہنمائی کی گئی اور بتایا گیا، اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ پہلو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ طور طریقہ جسے امت پر لازمی قرار دیا گیا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، دنیا کے اندر سرخ رو بننا چاہتے ہو، تم دنیا کے اندر بلند رہنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے میرے نبی کا اسوہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے احسانات کیا امت پر؟ یہ ایک تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے پوری کائنات پر، خصوصاً حضرت انسان پر۔ اب اللہ کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، اللہ کے احسانات کا بدلہ ہم اللہ کو دے نہیں سکتے۔ پھر دوسری وہ ذات ہے اللہ کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات ہے، حضور کی ذات کے جو احسانات امت پر ہیں، امت اسے ادا نہیں کر سکتی، امت اسے چکا نہیں سکتی۔ تیسرے درجے میں والدین کے احسانات جو اولاد پر ہیں، ایک بچہ اگر پوری زندگی ماں باپ کے قدموں میں اپنا سر رگڑ لے، اپنا ماتھا رگڑ لے، تب بھی والدین کے احسانات ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی ایک رات میں جو روئے ہیں، یا رب امتی کہا ہے، اللہ کے نبی کے آنکھ سے ایک آنسو چھلک کر جو مصلی پر گرا ہے، ایک قطرے کا بدلہ پوری امت مل کر ادا نہیں کر سکتی۔ جب دنیا میں آنے کے لیے سبب بنے والدین، جس ماں نے اس بچے کے حلق میں اپنے دودھ کا ایک قطرہ اتارا ہے، اس ایک قطرے کی ادائیگی، اس کا احسان بچہ اگر پوری زندگی ماں باپ کے قدموں میں سر رگڑے، ایڑیاں رگڑے، تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان۔ دوست کے احسان کا بدلہ ادا کر سکتے ہیں، بیوی کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ چکا سکتے ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، نبی کے جو احسانات امت پر ہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، والدین کے جو احسانات اولاد پر ہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔
کیا ہم میں کسی کے اندر استطاعت اور طاقت ہے اللہ کے احسانات کا بدلہ چکا دے اور یوں کہ اللہ جتنے احسانات میری ذات پر آپ کے ہیں میں آپ کے احسان کا بدلہ چکا دوں گا؟ بالکل ہو نہیں سکتا۔ یا پھر اللہ کے نبی کے مرقد مبارک پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر کھڑے ہو کر یوں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس امت پر بہت احسانات کیے ہیں، میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں کثرت سے دعا کرتا ہوں، میری صبح شام درود کی کثرت میں گزر جاتی ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے آپ کا احسانات کا بدلہ ادا کر دیا؟ اگر سننے کی طاقت ہو، سننے کی استطاعت ہو تو پھر اندر سے آواز آئے گی میرے محبوب نے ایک رات میں جو رویا ہے اس کے آنسوں کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ قرآن کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اللہ احسان کیا ہے علی المؤمنین، مومنین پر۔ کیا بھئی؟ ایک تو بہت سارے احسانات ہیں اللہ کے، انگنت احسانات ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، ہم اگر اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جتنے احسانات کیے اس میں سے مزید ایک احسان یہ بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث جب اللہ نے بعث بھیجا ہے رسولا، ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو، رسولا منہم، ایک جملہ ہے اس میں، ایک جگہ رسولا منہم ہے، ایک جگہ رسولا من انفسہم ہے۔ کیا ہے دونوں کا مطلب؟ ایک جگہ ضمیر کے ذریعے سے اشارہ کر دیا گیا بعث فیہم رسولا منہم، ایک جگہ وضاحت سے فرما دیا رسولا من انفسہم، یعنی جس پیغمبر کو، جس نبی کو مبعوث فرمایا، اللہ نے جس نبی کو دنیا کے اندر بھیجا اور خصوصاً مومنین پر احسان کرنے کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا رسولا من انفسہم، وہ رسول تم انسانوں ہی میں سے ہوں گے۔ پیغمبر جو آئیں گے وہ جنات میں سے نہیں ہوں گے، وہ ملائکہ میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پیغمبر انسانوں میں سے ہوں گے۔ دیکھو کیا نکتہ ہے، رسولا من انفسہم اور ایک جگہ رسولا منہم کہا گیا۔ جو پیغمبر آئیں گے وہ انسانوں میں سے ہوں گے لیکن جنات کے لیے بھی نبی ہیں، انسانوں میں سے آئے جنات کے لیے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی کی جو رحمت ہے حضور کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اچھا، اللہ نے جو آیت فرمایا من اللہ نے احسان فرمایا، اب اس کے بعد جو ہے 4 چیزیں بیان فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اس کی ڈیپ میں، اس کی گہرائی میں گھستے چلے، اس کی گہرائی میں دیکھتے چلے تو پھر سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر محنت کیے، جو بنیاد اور فاؤنڈیشن رکھا ہے، اگر امت اس پر جڑ جائے، امت اس پر جم جائے تو پھر روز قیامت تک اس امت کا ایک بال کوئی باغا نہیں کر سکتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری گاڑی اس پٹری سے نیچے اتر کر چل رہی ہے، ہماری زندگیوں کے طور طریقے اس سے بالکل ہٹ کر چل رہے ہیں، وہ کیا 4 چیزیں؟ پہلی چیز جس کو فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو پھر اس نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیات قرآنیہ کا انتقال فرماتے، اسے اپنی صحابہ میں منتقل فرماتے۔
حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کما حقہ قرآن کی ایک ایک آیت، شریعت مطہرہ کا ایک ایک جز امت کے اندر پہنچا دیا۔ اب یتلو علیہم آیت کا مطلب یہ ہے، ایک تو قرآن کی تلاوت۔ اب دیکھو ایک جگہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ان لکل قوم شرفا یتباہون بہ وان بہا امتی شرفها القرآن، اور قوموں کے ساتھ ان کے عروج کے ساتھ کیا کیا ٹیکنیکلی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کیا کیا ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن میری امت کا عروج، میری امت کی بلندی اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن کریم میں ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کے حقائق پر چلتے ہیں، اللہ کے کتاب کی جب ہمارے ساتھ وابستگی اور نسبت ہو جاتی ہے، اور جن کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا، جتنے حفاظ ہیں، دیکھو کتنے حفاظ ہیں دنیا کے اندر، ایک تو عظمت قرآن ہے، ایک تو صاحب قرآن کی عظمت ہے، ادھے دونوں چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی چلی گئی۔ ایک تو کتنے گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو۔ ایک دور تھا ایسا، پرانے دور کے اندر اتنا زیادہ تجوید کا زور نہیں تھا، اتنا زیادہ قواعد کا زور نہیں تھا، مکاتب کے اندر ٹوٹی پھوٹی تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، یا پھر گھروں کے اندر جو بڑی عمر کی مستورات پڑھاتی ہیں ان کے پاس جا کر پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ہمارے بچپن کا جو دور ہے، ہم نے اس دور کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر گھر کے اندر سے تقریباً قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ فجر کی نماز ہو گئی، نماز کے بعد جو ہماری بڑی عمر کی مائیں تھی، جو ہماری دادیاں تھی، جو نانیاں تھی، یہ بڑی عمر کی جو تھی، ان کی زندگیوں کا معمول تھا، اور یہ چیزیں ایسی بخاری مسلم سے نہیں بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، آنکھوں دیکھا تجربہ ہے۔ بڑی عمر کی جو عورتیں مستورات ہوتی تھی، صبح کی نماز کے بعد، ایک فجر کی نماز کے بعد، پھر دوسرا مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا معمول تھا۔ جس گھر کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر انوارات کا نزول ہوتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت فرشتوں کا دخول ہوتا ہے۔ اس گھر کے اندر ایک صحابی رسول قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا آسمان سے کچھ نورانی شکلوں کے نزول ہو رہے ہیں۔ صحابی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، صبح میں مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، آقا کے پاس بیٹھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں ستاروں کی طرح کچھ روشنیاں میرے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی برکت ہے، تم نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی ہے، تم نے اللہ کی کتاب کی جو تلاوت کی ہے، اس کی برکت یہ ہے تم نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ملائکہ رحمت کا نزول فرمایا، ملائکہ اتر رہے تھے، اس کا ایک ہلکا سا مشاہدہ تمہیں بھی ہو گیا۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کی روحانی قوت مضبوط تھی، انہوں نے براہ راست نگاہ نبوت سے کچھ حاصل کیا تھا، انہوں نے ملائکہ کو دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے نظروں سے گناہ ہوئے، نظروں کے اندر وہ روحانی مخلوقات یا روحانی چیزوں کو دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، اس لیے کہ صبح سے شام تک ہماری نگاہوں سے بد نظری ہوتی ہے۔ جو کوئی لڑکیاں راستے میں چلتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظریں اتنی گندی ہوتی ہیں کہ ہماری نظریں اس پر تکتی ہیں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت نے بہت عجیب بے مثال بات فرمائی،
حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ نوجوان جو باہر راہ چلتی ماں بیٹیوں پر نظر ڈالتے ہیں، راہ چلتی مستورات پر نظر ڈالتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے گوشت کی دکان کے باہر کھڑے ہونے والے کتے باہر کھڑے ہو کر گوشت کو دیکھتے اور تکتے رہتے ہیں۔ قصائی کبھی قریشی اسے گوشت کاٹ کر کچھ پھینک دیتا ہے، کچھ کھا کر چلے جاتے ہیں، ورنہ صبح سے شام تک گوشت کے دکان پر کھڑے ہو کر وہ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی مثال بیان فرمائی امت مسلمات کے وہ نوجوان جو بد نظری کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کیا پاکیزگی دی تھی، کیا طہارت عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ان دلوں کو، اللہ کے نبی نے دلوں کو مانجا، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکی، صفائی، ستھرائی، نظافت سب کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن راہ چلتے چلتے دھیرے 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 سے ہم نے ان کیفیات کو برباد کر دیا۔ آج بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی جو مخلوق رحمت ہے ملائکہ، اس کا نزول ہوتا ہے، یہ اترتے ہیں ان گھروں کے اندر جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان مجالس میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، ان جگہوں پر جن جگہوں کے اندر تذکرہ قرآن و سنت ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے نظروں کی وہ قوت چھین گئی، گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلب کی وہ طاقت چھین گئی، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ کی وہ طاقت اور قوت چھین گئی۔ حضرات علماء نے لکھا، رزق جسے کہتے ہیں، ہمارے سامنے رزق کا لفظ آیا تو یہ کچک مانا ہمارے نزدیک روٹی چاول دال۔ کیا ہے رزق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اچھی عقل کا مل جانا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا، اللہ کی طرف سے نیک صالحیت مل جانا، اللہ کی طرف سے راہ راست کا مل جانا، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ کثرت سے استغفار کے بعد رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، برکت آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری عقل کے اندر قوت عطا فرماتے ہیں، ہماری روح کے اندر طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں، ہمارے دل و دماغ اس طرح دھلے جاتے ہیں جس طرح ایک صابن سے گندا کپڑا دھلتا ہے۔ قرآن کریم کا نزول ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کما حق پہنچاتے، حضرات صحابہ نے اسے لکھا کرتے تھے، جو لکھنے والے صحابہ تھے، کاتبین وحی تھے، کبھی کچھ کپڑوں پر لکھ لیتے تھے، کبھی کچھ تختیوں پر لکھ کے رکھ لیتے تھے، کبھی درختوں کے پتیوں پر لکھ لیتے تھے، کبھی بڑی بڑی چٹانوں پر لکھ کے رکھ لیتے تھے۔ اس وقت آج جس طرح کی سہولت ہے، آج ہمارے پاس قلم ہے، ہمارے پاس کاغذ میسر ہے، اس طرح کے تو حالات نہیں تھے، لیکن جو میسر ہوتا اسے لکھتے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اچھا اتنی قلت اسباب کے باوجود قرآن کریم کی تلاوت ہر گھر کے اندر ہوتی تھی۔ چلو صحابہ کا جو معاشرہ ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں صحابہ کا جو معاشرہ ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے بچپن کے اندر جو حالات تھے، ہر گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ چیز آج ہم لوگوں سے چھوٹی ہے۔ کیوں چھوٹی؟ آج اس لیے کہ مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بچے بھی، جوان عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گھروں کا حالات یہ ہیں کہ 12 بجے تک، 1 بجے تک موبائل ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتا۔ کئی طرح کے پروگرامز اس میں آتے ہیں، ان پروگرامز پر ہماری نظر ہوتے۔ اب کسے صاحب فجر میں اٹھنے کی طاقت اور قوت؟ اب پوری رات بد نظری ہو رہی ہے، پوری رات گانے سننے کو مل رہے ہیں،
پوری رات فونوں پر عیاشی ہو رہی ہے، اب فجر کی نماز ایک دم چوپٹ ہو گئی، اب کہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کافروں کو دیکھو رات میں 4 بجے اٹھ کر پانی میں گوبر کلا کر اپنے گھروں کے سامنے ڈال کر رنگولی ڈال کر صبح کی اذان کے بعد اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تھوڑا کافروں کے محلے میں چلے جائیے، وہاں جا کر دیکھ لیجئے صبح میں 6 بجے 5:30 بجے ان کے گھروں کے سامنے ایسا لگتا ہے یہ لگتا ہے صبح میں 4 بجے اٹھ گئے ہیں۔ یہ شعار مومن کا تھا، یہ کردار مومن کا تھا، یہ دین امت محمدیہ کو اللہ کے نبی کی طرف سے تھی۔ سب کچھ ہم نے چوپٹ کر دیا، سب کچھ ہم نے برباد کر دیا۔ اگر عافیت چاہتے ہو، اگر سربلندی چاہتے ہو، اگر سرخ روئی چاہتے ہو، اگر دنیا کی قوموں پر پھر دوبارہ عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ اس راہ پر جس راہ پر صحابہ چلے ہیں، جس راہ پر اللہ کے نبی کے پورے صحابہ چل کر امت کو بتا دیا۔ سرخ روئی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کا کیریکٹر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس امت کو اللہ کے نبی نے ایسے یتیم بنا کے نہیں چھوڑا۔ حضور فرماتے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ایک موقع پر حضور فرماتے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کیا مانے؟ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی معلم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کامیاب معلم، 100% کامیاب معلم، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے امت کو پیشاب پیخانے تک کا طریقہ بتا کر گئے۔ میرا چیلنج ہے کسی بھی قوم کے مقتدی پیشوا اور رہبر کی زندگی اٹھا کر لاؤ جس نے اپنی قوموں کی اس طرح کی رہبری کی ہو، نہیں ملتی۔ تاریخ کے اندر ایسا شخص آپ کو نہیں ملتا۔ مشرکین آئے صحابہ کے پاس، پوچھا سنا ہے تمہارے پیغمبر تمہیں پیشاب پیخانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ دیکھو انداز سے، کیفیت سے معنی بدل جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ کیفیات ہوتی نا، ان کیفیات سے معنی اور مطلب بھی ٹرن ہو جاتا ہے۔ آ کر پوچھنے کا انداز کیا تھا؟ سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر پیشاب اور پیخانے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں۔ مطلب اتنی چھوٹی چیز ہے کہ یہ بھی سکھاتے ہیں، کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، کہ یہ بھی کوئی سکھانے والی چیز ہے۔ صحابہ نے بڑی شان سے فرمایا ہاں ہمارے پیغمبر ہمیں پیشاب اور پیخانے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں۔ ارے تم جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، میرے آقا بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ بتائے۔ جب تم پیشاب کرتے ہو آدھی پڈلیاں تمہارے پیشاب میں بھیگ جاتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشاب کا طریقہ فرمایا نرم جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرو، سوراخ میں پیشاب نہ کرو، ندی کے کنارے پیشاب نہ کرو، بہتے پانی کے کنارے پیشاب نہ کرو، مساجد کے جو صحن ہیں یہاں پیشاب نہ کرو۔ کتنی چیزیں ہیں۔ پوری زندگی ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا، پیدا ہوتے اس کی کان میں جو اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے کان میں اقامت ہو جاتی ہے۔ اقامت اور جماعت کے کھڑے ہونے میں مختصر سا وقت باقی، اتنا تو انسان کے پاس 5 نمازوں کے لیے اذان اقامت ہے، نماز جنازہ کے لیے اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں۔ انسان پیدا ہوا اذان بھی ہو گئی اقامت بھی ہو گئی، مر رہا اذان بھی اقامت بھی نہیں، اس کی اذان اقامت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پہلا جو احسان فرمایا وہ احسان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا اس نزول کو امت تک کما حق پہنچا دیا۔ میں ایک جگہ کا ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں موجودہ رجب طیب اردوغان صاحب، ان کے جو شیخ ہیں ان کا نام شیخ احمد افندی، ان کے ایک استاد تھے۔ وہ دور ایسا دور آیا ترکی کے زوال کا دور، خلافت عثمانیہ کے زوال کا،
زوال کا دور، زوال شروع۔ پھر اس کے بعد جو پابندی ہوئی، مساجد مسمار، مدارس بند کر دیے گئے، قال اللہ قال رسول پر پابندی لگا دی گئی، اور کہا گیا یورپی حکومت کی طرف سے دیکھو پورے سرزمین ترکی پر قرآن کریم کا کہیں بھی آواز پکارا نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مدرسہ کھولتا ہے، اگر کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے تو پھر اسے اریسٹ کرو، اسے سزائے موت سنا دو۔ شیخ افندی صاحب کے جو استاد تھے، مسلمانوں کے بچوں کو جمع کر کے کھیتیوں میں مزدوری کے لیے بہانے لے گئے۔ ظالم وقت کی حکومت کے حکمران پولیس آتے، دیکھتے بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بچے مزدوری کر رہے ہیں۔ کل تک جو بالکل عروج پر تھے، تمہاری حکومت کی وجہ سے آج مسلمانوں کا زوال ہے اس ملک کے اندر۔ یہ مسلمانوں کے بچے جو کل تک علمی درسگاہوں کے اندر قال اللہ قال رسول کرتے تھے، آج یہ بچے کھیتیوں میں کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پولیس دیکھتی، تفتیش کرتی، تحقیق کرتی، واپس چلے جاتے۔ تو اس وقت جو استاذ تھے، انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ اس طرح انگلیاں بند کراتے، انگوٹھوں کے نشان سے ان کو علم ریاضی سکھاتے، حساب سکھاتے، ان کو وضو اور غسل کے فرائض سنتیں سکھاتے، ان کو علم المیراث سکھاتے، اور ان کو قرآن یاد دلاتے، قرآن یاد دلاتے۔ بچے بیٹھ کر قرآن یاد کرتے، یاد کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، ایک طویل تاریخ ہے، قلت وقت کی بنا پر اسے بتا نہیں جا سکتا۔ ایک وقت ایسا آیا، وقت کے حکمران کو ضرورت پڑ گئی کسی مسئلے کی، اس شرط پر قبول کیا گیا کہ مجھے مدرسہ کھولنے کی اجازت دیں گے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت جو معاہدے کے تحت جو بات طے تھی، آپ جو کچھ بھی مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار نہیں، اس وقت صرف مانگا گیا تو صرف ایک چیز مانگی گئی کہ اس سرزمین پر ایک مدرسہ کھولنے کی اجازت دے دے تاکہ بجھی ہوئی شمع کو ہم پھر سے روشن کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورا اقتدار ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، قوت ہماری ہے، ہم اس وقت کے رب ہیں اس سرزمین کی۔ کافروں کے تو ذہن میں یہی نہ چاہتا، اس وقت ہمارا اقتدار ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، حالات کو موڑ لیتے ہیں۔ ایک مدرسہ ہی تو ہے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے اجازت دے دو۔ پھر اجازت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں کی صفوں سے جو طلبہ اسٹوڈنٹ نکلے، ان میں سے وہ پہلی جماعت تھی شیخ احمد افندی کی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ اب جو موجودہ شیخ احمد افندی ہیں، انہی کے شاگردوں سے رجب طیب اردگان ہیں، جو پارلیمنٹ میں وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر بات شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ طاقت ہوتی ہے قرآن کی۔ اسرائیل کے پارلیمنٹ میں جمع ہیں، بات ہو رہی ہے، وقت رہا کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں، کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کا جو نزول ہوا۔ مسلمانوں ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لو، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے پاس امانت ہے۔ ہر قوم تک، ایوانوں تک، عدالت تک، کافروں تک، مشرکوں تک، یہود و نصارہ تک اس کے حقائق کو، اس کے معارف کو، اس کے لطائف کو پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ خود ہمیں ڈھنگنیاں، پوری دنیا کے اندر ایک ڈنکا بج رہا ہے کہ مسلمان کے اندر ڈسپلن ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو ڈسپلن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے تھے، اسے ہم نے بگاڑا ہے۔
نبی کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت یہی ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، انسان بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں سے خود کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو بقول لا الہ الا اللہ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ بالکل اسی طرح کی بات ہے، اے انسانوں انسان بن جاؤ۔ انسان تو تھے ظاہر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے انسانوں کو حقیقت میں انسانیت ملی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ پورا روٹ کھو چکے ہم لوگ، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کو جو یوں دیکھا جا رہا ہے، مسلمان بس ایک ایسا ہی طبقہ ہے، یہ میں اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سربلند رہنا چاہتے ہو، سرخرو رہنا چاہتے ہو تو آ جاؤ ایمان کے دائرے میں، آ جاؤ اللہ کے نبی کے طور طریقے پر۔ قرآن کو اپنی زندگیوں میں تھامے رکھو، اپنی زندگیوں میں قرآن زندہ کرو۔ میں تو بارہا کبھی ترغیب دیتا نوجوانوں کو، نوجوانوں کے مکاتب قائم کرو، اس پر کوشش کرو۔ گھنٹے گھنٹے بیکار کے وقت میں ہم لوگ گزار دیتے ہیں، موبائل میں گزار دیتے ہیں، بازاروں میں گزار دیتے ہیں، بیکار کا وقت ہمارا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ جب اللہ کی قرآن کے لیے نکالو، پھر زندگیوں کی برکت دیکھو۔ ایک آدمی لاری چلا رہا، لاری ڈرائیور ہے، وضو کر کے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتا، پھر اپنے اوپر دم کر لیتا، بیٹھ جاتا، اللہ حفاظت کر لیتے۔ آیا تو نہ پڑھنے آیا تو نہ میں پڑھیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ مکاتب کا نظام قائم کرو نوجوانوں کی۔ ہمیں بولتے رہتی جمعہ کا خطبہ، آج ہمارے قوم کا مزاج کیا اتنا اچھا بولنے والا خطیب آپ کو بولا، کتنی روحانیت کے ساتھ بولنے والا انسان رہا، کبھی ہمارے دلوں پر اثر ہو رہا ہے، اس کہتا بولا 1 گھنٹہ تک کیا آج کا بیان تھا سو، کب تک؟ 2 گھنٹے تک، اس کے بعد اور مانو لیکن دلوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ کیا؟ دلوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ بغیر دل بنے ہوئے پورا ظاہر کا ظاہر بیکار ویسے ہی رہتا ہے، جس کا باطن بن گیا، جس کا اندرون بن گیا، سمجھو وہ حقیقت میں انسان ہے۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، انسان بن جاؤ، جس کے اندر انسانیت جاگ گئی۔ سمجھو ایک چراغ ہے نا، سلگ رہا ہے، کئی چراغ سلگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے نا، کیا ربیع الاول میں سیرت کر کو بولتی؟ ربیع الاول کے علاوہ جو بیانات ہوتے ہیں سب اللہ کے نبی کی سیرت، حضور کی سیرت سے ہٹ کو کیا بھی نہیں۔ جتنے احادیث مبارکہ ہیں سب حضور کی سیرت، جتنا قرآن نازل ہوا ہے سب حضور کی سیرت۔ پورا سال ہر دینی محفل میں، ہر جگہ پر، مصلی پر، ممبر پر، محراب میں، دینی مجالس میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سب سیرت طیبہ ہے۔ ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے، ایک ذہن بنا کر بیٹھتے ہیں، سیرت النبی کرو، پورا سال بنا کر بیٹھا، پورا سال جو چلتا سب حضور کی سیرت ہے۔ کیا کرتی ہیں نوجوان خصوصاً توجہ دے تھوڑا مکاتب پر، ہمارا گھنٹے گھنٹے کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تھوڑا زندگی میں یہ بھی برکت آزما کر دیکھو بھئی، بہت پیسے بھی کما لیے، بہت بڑا وقت بھی ضائع ہوا، سب کچھ کر لیے، تھوڑا زندگی میں ایک قرآن کی برکت کو زندہ کر کے دیکھو، اللہ کے یہاں سے کیا برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کل بروز ہفتہ ہمارے اس محلے کے نوجوانوں کی طرف سے
سیرت طیبہ پر ایک اجلاس منعقد ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا انشاءاللہ بے مثال خطاب ہوگا۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دیکھو وقت پر شرکت کرو۔ جلسہ میں بھی ایک مزاج ہمارا کیا کہتا ہے، بیان شروع پہ ختم ہونے کے قریب برکت نافذ ہدایت کی نیت سے ہو، سننے کی نیت سے ہدایت پانے کی کہیے کہ اللہ اس مجلس کو میری ہدایت کے لیے سبب اور ذریعہ بنا، فلاں عالم کی بات کو اللہ میری ہدایت کے لیے سبب اور ذریعہ بنا۔ ایک محبت کے ساتھ بیٹھو، علماء کی محفل میں محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھو۔ آج میں اللہ کی قسم کھا کر بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نوازتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ وقت پر آ جاتے نہیں انشاءاللہ۔ اپنے دوست احباب کو بھی تشکیل کر کے لے کر آؤ، مغرب کے فوراً بعد جلسہ جتنا جلدی پہ آتی شروع کر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو ساری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے دامن صالح کی